بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں جی ایس ساکیو آج 3 اگست 2026 کے دن صبح کے 8:30 بجے ہیں دریاؤں اور موسم کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں۔ آج بھی پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان ہے اور مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پر ڈیولپمنٹس ہے، جیسے جنوبی پنجاب میں تھی اب وہ وسطی پنجاب کی طرف ہے۔ اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان خیبر پختونخوا کے راستے بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے، اور اوپر جو خطہ پوٹھوہار ہے وہاں سے بھی داخل ہو رہی ہے، یعنی خیبر پختونخوا سے خطہ پوٹھوہار میں داخل ہو رہی ہے، اور یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ وسطی پنجاب سے شمال مشرقی پنجاب کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اگلے 5 7 8 گھنٹے جموں و کشمیر میں بھی اچھی خاصی بارش ہوگی۔ تو سندھ میں تو فی الحال ایسی ڈیولپمنٹ رات گئے تو تھی، لیکن اب ویدر ریڈار پہ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ باقی ویدر ریڈار کے حوالے سے ہی میں نے آپ کو اپڈیٹ کیا، باقی واللہ عالم۔ اس کے علاوہ دریاؤں کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں۔ کوئی فی الحال کسی دریا میں کوئی سیلابی صورتحال نہیں، اداروں نے اس حوالے سے تو اپڈیٹ کر رکھا ہے کہ مطلب نچلے یا درمیانے درجے کا یا اونچے درجے کا سیلاب بن سکتا ہے، 6 اگست تک انہوں نے کہا ہوا ہے۔ اور فی الحال ستلج میں، راوی، چناب، جہلم، سندھ، کابل میں کہیں بھی کوئی سیلابی صورتحال نہیں۔ تربیلا ڈیم کا جو لیول ہے وہ 1543 فٹ تک پہنچ چکا، صرف 7 فٹ اس کا لیول رہ گیا۔ تو اب آگے چل کر گلف میلٹنگ ہوتی ہے یا کوئی بارشی سلسلے ہوتے ہیں تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ آئندہ کی صورتحال کیا بننے جا رہی ہے۔ اچھا، ایک اور بات کہ میں ویسے کامنٹس نہیں پڑھتا، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، کچھ اور بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ بینگ اے گورنمنٹ ٹیچر ہم نے اور بھی کام وام کرنے ہوتے ہیں، تو اور بھی گھریلو ابھی کام کاج ہوتے ہیں، مطلب ہر شخص کی اپنی مصروفیت اور ایکٹیویٹی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اب کوئی کامنٹ جو ہے وہ اس کا نوٹیفیکیشن کامنٹ کا آتا ہے نا، عموماً تو آپ نے موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے تو اس کا کامنٹ آتا ہے، تو کامنٹ چند سیکنڈ اوپر رہتا ہے اسکرین پہ تو وہ پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اس میں اب بھی ایک کامنٹ آیا ہے میرے خیال میں اسی چشم ساکی چینل پر، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واحد چینل ہے جس میں سارا سال پرانی ویڈیو چلائی جاتی ہیں اور جو کہ شرمناک ہے۔ اس بھائی کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو کامنٹ ہے، آپ کی جو تنقید ہے وہ میرے لیے تنقید برائے اصلاح ہے، اور میں اس کو آن کرتا ہوں، اچھی بات ہے۔ آپ نے یہ چیز سجیسٹ بھی کیا اور لفظ تھوڑا شرمناک بھی آپ نے کہہ دیا، لیکن آپ کو کچھ حقائق کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہر شخص کس طرح سے ویڈیو بناتا ہے۔ مثال کے طور پر قومی چینل پہ کوئی خبر چلتی ہے کہ جی سلار ڈیم سے اتنا پانی چھوڑ دیا گیا ہے، تو سلار ڈیم کی ویڈیو یا تو فوری طور پر جس ٹائم وہ چھوڑا گیا ہو اور اس کی ویڈیو ریکارڈ کی گئی ہو وہ چینل تک پہنچے تو وہ، نہیں تو عموماً وہ پرانی ویڈیوز چلاتے ہیں۔ اسی طرح اگر میں کوئی پرانی ویڈیو یا نئی ویڈیو لگاؤں اور اس کے بعد میں کہہ دوں کہ بریکنگ نیوز یہ دیکھیں جی یہ بہت کبھی بھی میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ دیکھیں بہت بڑا سیلابی ریلا اس وقت گزرا ہے۔ بھائی وہ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ میرے پاس پرانی ویڈیو وہی چلاتا ہوتا ہوں۔ جب میں ایک ویڈیو بہت بڑے سیلاب کی چلاتا ہوں تو اس میں کبھی میں نے نہیں کہا کہ یار یہ ویڈیو یہ دیکھیں اتنا بڑا سیلاب چناب میں مرالہ پہ آ گیا، اتنا فلاں آ گیا فلاں، کچھ بھی نہیں ہے۔ شاید آپ نے مجھے سنا نہیں ہے، لوگ مجھے 4 5 سال سے سن رہے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ویڈیوز کے اوپر وائس اوور ہوتی ہے اور یہ رپورٹ کیا جاتا ہے 3 4 دفعہ دن میں 24 گھنٹوں میں کرتا ہوں۔ یہ مشکل ہی نہیں، صرف مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے کہ میں مختلف ہیڈس براجز کی کوئی ویڈیو بناؤں اور پھر اس ویڈیو میں آپ کو رپورٹ کر کے بتاؤں۔ یہ کسی بھی دریا کی، اب میں مثال کے طور پہ چناب اور راوی دریا میرے سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں، اور میں روز کیمرہ لے کر وہاں پہ کھڑا ہو جاؤں کہ یہ دیکھیں جی چناب میں اس وقت یہ پوزیشن ہے، یہ پوزیشن ہے۔ بھائی باقی چناب کی تو وہ چناب کے جو میر کبیر والا کے علاقہ ہے اس سے اگلے لوگ تو وہ دیکھیں گے چلیں جی کبیر والا میں یہ پوزیشن ہے اور ہمارے ہاں یہ ہے۔ اب کبیر والا سے پچھلے جو مرالہ تک ہیں وہ کیا اس ویڈیو کو شوق سے دیکھیں گے؟ نہیں دیکھیں، وہ کہیں گے یہ تو آگے کا ہے، ہم سے تو یہ گزر گیا۔ پھر اسی طرح ستلج والے کہیں گے کہ یار یہ ہر دن کیمرہ نکال کے چناب پہ کھڑا ہوتا ہے، راوی والے کہیں گے یہ چناب پہ کھڑا ہوتا ہے، جہلم والے، سندھ والے، کابل والے سارے۔ تو مطلب ایک دریا کو میں ریپریزنٹ کروں روز جا کر تو باقی لوگ اکتا جائیں گے یار چھوڑو یار، ہر روز آپ چناب پہ کھڑے ہوتے ہو۔ تو آپ کا دوستوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان تک رپورٹ پہنچے، نیچے وائس اوور کے لیے ویڈیو لگائی جاتی ہیں کہ ان کے پاس مصدق کا رپورٹ پہنچے۔ اب ایک اور بات کہ ہر شخص کے پاس ڈیٹا پہنچ جاتا ہے۔ اب واٹس ایپ گروپ میں یا ایف ایف ڈی کی ویب سائٹ سے ہر جگہ سے ڈیٹا ہر کسی کو مل جاتا ہے، اور مجھے وہ کالز کرتے ہیں کہ ڈیٹا تو ہم لے لیتے ہیں۔
آپ کی ویڈیو سننے کا مقصد یہ ہے تجزیے تبصرے کے ساتھ آپ کیچمنٹ ایریاز کی بات کرتے ہیں, ڈیمز لیول کی بات کرتے ہیں, اپنا کوئی تجزیہ پیش کر دیتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ہم لوگ آپ کے چینل پر آ کر سنتے ہیں. تو جو سنتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یار یہ جو ویڈیو نیچے لگی ہوئی ہے یہ ابھی سیلاب, نہ میں نے کبھی کلیم دعویٰ کیا کہ یار یہ ویڈیو ہے اتنا بڑا سیلاب آ رہا, اور نہ کبھی میں نے ہائپ کریٹ کی, نہ پینک کیا, نہ لوگوں کو کے اندر خوف و ہراس پھیلایا کہ یار یہ دیکھو اتنا بڑا سیلابی ریلا. بھائی جب بڑا سیلابی ریل آیا تھا 2025 میں, اگر آپ نے مجھے سنا ہے تو اس وقت ہم یہ بات کرتے تھے کہ یار یہ دیکھیں اتنا بڑا, اور وہ سارے ویژول مناظر جو تھے 2025 کے ہی تھے. اب میں پھر سے یہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہر جگہ پہ نئی ویڈیو بنانا صرف مشکل ہی نہیں, ناممکن ہے. اب مثال کے طور پر میں چناب میں کھڑا ہوں اور اگلے دن میں توسا براج پہ جاؤں جو ہم سے 150-200 کلومیٹر دور ہے, وہاں پر میں کیسے روزانہ جا سکتا ہوں؟ اور ستلج ہم سے 150-200 کلومیٹر 250 کلومیٹر دور ہے, وہاں پر میں کیسے روز جا سکتا ہوں؟ جہلم دریا کے پر میں ترمو براج پر کیسے روز جا سکتا ہوں 150 کلومیٹر؟ تو مطلب بھائی آپ بتائیں نا, تو پھر اگر نئی ویڈیو کہیں سے کسی کی لے کر لگاؤں تو کاپی رائٹ آ جائے گا. تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ نے ایسے کمنٹ کر دیا, ٹھیک ہے, آپ کا جو کمنٹ ہے وہ میرے لیے اس لیے بہتر ہے کہ کیونکہ مجھے تھوڑا سمجھ آ گئی, چلے میں لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ نئی جو اپڈیٹس ہے وہ میں دیا کروں اور کوئی نئے ویژول مناظر آپ کو دکھایا کروں. تو اب میں ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں. میرے خیال میں آپ اگر آپ سن رہے ہیں یا دیگر دوست سن رہے ہیں تو وہ ان کے لیے جواب جو ہے یہ کافی ہے. اچھا, مثال کے طور پر آپ یہ کہیں گے کہ آپ چھوٹا سا اسٹوڈیو بنا لیں اور اس کے اوپر آپ بیٹھ جائیں اور مطلب روزانہ کی بھائی وہ میں سامنے آؤں گا ویژول سیلاب کی میں بات کروں گا تو وہ ویژول میرے سامنے کم از کم سیلاب کے تو ہونے چاہیے نا, کوئی پرانی نئی کوئی ویڈیو پیچھے چلے. اب میں سامنے کھڑا ہوں گا جیسے اینکر بیٹھتے ہیں, اب میں پالیٹکس کو بڑا اچھے طریقے سے اس کو کر سکتا ہوں, ڈسکس کر سکتا ہوں, لیکن میرا کوڈ اور کنڈکٹ ہے, میرا قدغن ہے میرے اوپر کہ میں بینگ اے گورنمنٹ سرونٹ میں یہ ایک چیز نہیں کر سکتا. ہاں, فلڈ کے حوالے سے یہ چیزیں ہیں کہ ایک نیوز ہے یا ہمارے اپنے علاقے کے لوگ ہیں ان کو اپڈیٹ کرنا, یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس میں میرے کنڈکٹ کی وائلیشن ہو. اب میرے خیال میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی, یہ جتنے بھی اینکر ہیں اتنے جتنا میں پروڈکٹیو انالیسس بھی کر سکتا ہوں اور ان کو اپڈیٹ بھی دے سکتا ہوں, اور میں پالیٹکس پہ ایک ولاگ بناؤں نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پالیٹکس کو میں کس طرح سے اس کو بیان کر رہا ہوں, اور لیٹسٹ جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے ساتھ اس کے انالیسس کے ساتھ چیزیں میں مطلب اوپن کر رہا ہوں اور وہ تجزیہ کر رہا ہوں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب میں نے تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو اپڈیٹ کر دیا. بھائی یہ ویڈیو پرانی نہیں ہوتی ہے, کبھی میں نے دعویٰ نہیں کیا کہ یار یہ ویڈیو ہے آپ دیکھیں یہ مناظر یہ وہ, اور نہ ہی کبھی آپ کریٹ کی ہے. بس لوگ کھولتے ہیں اس کو سنتے ہیں جی اب یہ ڈیٹ ہے, وہ ویڈیو کو دیکھتے نہیں ہیں, وہ میری آواز سنتے ہیں. بھائی وہ سکرین پہ اکثر لوگ جو ہیں وہ ویڈیو کو واچ ہی نہیں کرتے, موبائل چلا دیا آواز میری سن لی کہ بھائی یہ چیز ہے. تو میرے خیال میں اب میں نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو اپڈیٹ کر دیا. دریاؤں کا ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں. میرے نزدیک تو میرا جو انالیسس ہے نا اس دفعہ سیلابوں کے کم چانسز ہیں. ستلج میں تو بنتے ہی نہیں نظر نہیں آ رہا. راوی اور چناب کا خطرہ ہر وقت رہتا ہے کیونکہ وہاں پہ جب بھی بارش ہو وہ سارا پانی آگے آ جاتا ہے ڈیم سے. اگلا جو ایریا ہے بارہا بتا چکا ہوں. ابھی منگلا ڈیم کا جہلم میں بھی خطرہ نہیں ہے, منگلا ڈیم کا 42 فیٹ لیول رہتا ہے. تربیلا ڈیم کا ابھی تک تھوڑا خطرہ ہے کیونکہ اس کا بھرنے میں صرف 7 فیٹ رہ گیا. تربیلا ڈیم 1543 فیٹ تک پہنچ چکا ہے. آگے چل کر صورتحال کیا بنتی ہے کیونکہ اداروں نے اپڈیٹ کر رکھا ہے اور الرٹ اور وارننگ جاری کر رکھی ہے کہ بہاؤ میں نمایاں اضافہ ہو سکتا ہے. ندی نالے, برساتی نالے, اربن فلڈنگ ہو سکتی ہے, فلیش فلڈنگ ہو سکتی ہے, لینڈ سلائڈ, تو ساری چیزیں یہ ہو سکتی ہیں. تو اب میں دریاؤں کا ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں. چینل کو سبسکرائب کر دیں, شکریہ. گنڈا سنگھ والا پر 360, سلیمان کی پر 3000, اسلام پر 725, راوی میں جسر پر 8000, شادرہ پر 16000, بلو کی پر 26000, صدرئی براج پر 13000, دریا چناب میں مرالا پر 66000, خان کی پر 69000, قادر آباد پر 64000, چنیوٹ برج پر 57000, ترمو براج پر 88000, پانجنند پر 76000, منگلا ڈیم سے 7000, رسول براج سے اخراج نہیں ہو رہا. دریا سندھ میں اپ اسٹریم 2.25 لاکھ کیوسک کے قریب ہے. تربیلا ڈیم سے جو ڈاؤن اسٹریم ہے وہ 1,57,000 ہے. کابل دریا میں 48,000 کیوسک, کالا باغ پر 2,66,000, چشمہ پر 2,19,000, توسا پر 2,34,000, گڈو پر 2,28,000, سکھر پر 2,34,000, کوٹڑی پر اب پھر سے بڑھ گیا. اب جو اپ سٹریم ہے کوٹڑی کا وہ 1,36,000 کیوسک ہو چکا ہے اور ڈاؤن سٹریم 1,18,000 کیوسک ہو چکا ہے. تو آپ سمجھ لیں 21,000 کیوسک کا اضافہ ہوا ہے. اب دیکھو کہاں تک جاتا ہے.